آپ نے دیکھا ہوگا چائے کا ہوٹل جہاں بنا ہوا ہے اوپر بہت ساری جگہوں پہ رہائش ہوتی ہے، رہائشی علاقوں میں چائے کا ہوٹل بنتا ہے جہاں بہت زیادہ شور شرابہ، نازیبا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، گالم گلوچ کی جاتی ہے، ٹریفک اور پارکنگ کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، تجاوزات اور فٹ پاتھ کو وہ گھیر لیا جاتا ہے، کرسیاں لگائی جاتی ہیں، ٹیبلیں لگائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ نشہ آور اشیاء کے فروخت میں بھی یہ کہیں نہ کہیں وہاں پہ وہ ملوث نہیں ہوتے جن کے ہوٹل ہوتے، لیکن وہاں پہ ڈیلنگ ہو رہی ہوتی ہے باقاعدہ، اور وہاں سے سپلائی چین ایک وہاں سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ایک علاقے میں اگر وہ ایک ہوٹل کھل گیا ہے، کوئی چائے لینے رک گیا، کوئی گاڑی والا رک گیا، کوئی بائک والا رک گیا، جہاں جس کو ملی اس نے وہیں پارک کر دیا اور وہ چلا گیا۔ اب پیچھے سے جو گزرنے والے ہیں جن کو اپنی منزل پہ آگے جانا ہے، وہ تو بیچارے وہیں اسٹک ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہوٹلوں پہ معمولی بات پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، اس میں یہاں ہاتھا پائی کے ساتھ ساتھ بعض جگہوں پہ تو ایسی فوٹیجز بھی آئی ہیں جس میں اسلحہ چل جاتا ہے۔ شہر کی سڑکوں پر بنے ڈھابے ہوں یا ہوٹل، شہریوں کا ہجوم دھواں دیتی چائے کی چسکی لیتا نظر آتا ہے۔ چائے کے یہ ڈھابے جہاں شہریوں کو تسکین فراہم کرتے ہیں، تفریح تباہ کا ذریعہ بنتے ہیں، وہیں بہت سارے مسائل بھی بڑھا رہے ہیں۔ لیکن ایک بڑا معاملہ جو حال ہی میں منظر عام پر آیا ہے وہ شہریوں کی صحت کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، چائے جو کراچی والوں کے دن کا پہلا ساتھی ہے، اب ان کی صحت کا سب سے بڑا دشمن بن رہی ہے۔ سندھ فوڈ اتھارٹی نے انکشاف کیا ہے کہ شہر بھر کے مختلف ہوٹلوں میں بننے والی چائے میں ناقص دودھ اور مضر صحت اشیاء استعمال ہو رہی ہیں۔ دوستو، سندھ فوڈ اتھارٹی کی ایک رپورٹ میں یہ دل دہلا دینے والا انکشاف کیا گیا ہے کہ شہر کے مختلف چائے خانوں پر نہ صرف کیمیکل والا دودھ بلکہ چائے پتی میں بھی رنگ ملایا جا رہا ہے جو انسانی صحت کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ ناظرین، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے تاکہ اسی طرح کی مزید اپڈیٹس آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ دوستو، ایک بڑا مسئلہ ان ڈھابوں یا چائے خانوں پر ہونے والی ہلڑ بازی ہے۔ یہ ڈھابے عام طور پر رہائشی علاقوں میں قائم ہیں۔ نوجوانوں کی ٹولیاں رات گئے تک یہاں موجود رہتی ہیں اور ان کے شور سے اطراف کے رہائشی سخت پریشان ہوتے ہیں۔ ان ڈھابوں اور ہوٹلوں نے کراچی کے بہت سے علاقوں میں فٹ پاتھوں کا نام و نشان تک مٹا دیا ہے۔ شہریوں سے پیدل چلنے کا حق چھین لیا گیا ہے۔ بیشتر مقامات پر بالخصوص شام کے وقت فٹ پاتھوں پر کرسیاں اور ٹیبلیں لگا دی جاتی ہیں۔ ان فٹ پاتھوں کے ساتھ واقع دکانوں کے مالکان نے یہ فٹ پاتھ ہزاروں روپے کرائے پر چڑھا دی ہیں۔ فٹ پاتھوں پر قبضے، سڑک پر رکشوں و گاڑیوں کی بھرمار کے باعث راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ چائے کے یہ ہوٹل جرائم پیشہ عناصر کے لیے محفوظ پناہ گاہیں بن چکے ہیں۔ کلفٹن بلاک 2 میں چائے کے ہوٹلوں پر منشیات فروشی کی بھی شکایات سامنے آئی۔ ڈیفنس اور کلفٹن کے ہوٹلوں میں بلند آواز موسیقی بھی اہم مسئلہ بن چکی ہے۔ ان جدید چائے خانوں کی بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ یہ جوئے خانوں اور نشے کے اڈوں کا روپ دھار چکے ہیں۔ ابتدا میں ان چائے خانوں میں لڈو اور تاش جیسی انڈور گیم تفریح تباہ کے لیے شامل کیے گئے، لیکن اب ان چائے خانوں میں لڈو اور تاش کے پتوں پر یومیہ لاکھوں روپے کا جوا کھیلا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں آئس اور شیشہ جیسی مہلک نشہ آور اشیاء بھی پیسوں کے عوض دستیاب ہیں۔ ان گھناؤنے افعال نے نوجوان نسل کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ ایک وقت میں شہر کے چائے خانوں میں رات گئے تک شعراء، ادیبوں اور صحافیوں کی مجلسیں سجا کرتی تھی، مگر اب ان چائے خانوں کی حیت تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں سجنے والی مجلسیں بھی بدل چکی ہیں۔ کراچی میں چائے کے ہوٹل اس شہر کی رونق بڑھانے کا ایک بڑا سبب سمجھے جاتے ہیں۔ رات گئے تک کھلے رہنے والے ہوٹلوں سے شہر کی روشنیاں مان نہیں پڑتی، لیکن یہ اہل کراچی کی بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے کہ ان کی نوجوان نسل چائے خانوں میں بیٹھ کر جوئے اور نشے کی لت میں مبتلا ہو رہی ہے۔ کراچی کے شہریوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چائے خانوں کی آڑ میں ان گھناؤنے افعال کی روک تھام کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا، ورنہ کراچی کی ثقافتی پہچان رکھنے والے چائے خانے اس شہر کے لیے بدنما داغ بن کر رہ جائیں گے۔ السلام علیکم، میں سید محمد عروج تشکر ڈیجیٹل سے۔ آج ہم بات کریں گے کراچی میں یہ چائے کے ہوٹلوں پہ۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے، کراچی میں چائے کے ہوٹلوں کے جہاں فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں۔ کراچی میں چائے کے ہوٹل جو ڈھابے ہمارے یہاں کہلاتے ہیں، جہاں بہت سے لوگ میل جول کے لیے، ملنے جلنے کے لیے، اپنے دوستوں یاروں کو تفریح کے لیے وہاں بلا لیتے ہیں، لیکن وہاں نقصانات بہت زیادہ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے قابل غور ہے۔ لیکن جس طرح اب کراچی میں ہوٹلوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر آبادی میں چائے کے ہوٹلوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ جو جگہ آباد نہیں ہو رہی ہوتی وہاں ایک چائے کا ہوٹل کھول لیا جاتا ہے، اور اس چائے کے ہوٹل سے لوگوں کی جگہیں تو آباد ہوتی ہیں، لیکن وہاں کے نقصانات کیا کیا ہیں اس کو ہم تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں تفصیل سے۔ جیسا کہ چائے کے ہوٹلوں میں
बहुत ज़्यादा शोर शराबा, ठीक है। आपने देखा होगा चाय का होटल जहाँ बना हुआ है, ऊपर बहुत सारी जगहों पर रिहाइश होती है। रिहायशी इलाकों में चाय का होटल बनता है जहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा, नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, गालम गलोच की जाती है, जिससे आवाम को इससे बड़ा नुकसान होता है। जहाँ घरों में छोटे बच्चे भी होते हैं जिनके ऊपर वो बड़े असरअंदाज होते हैं, वो जो अल्फाज होते हैं, उनके जुमले होते हैं। इसी तरीके से ट्रैफिक और पार्किंग के बड़े मसाइल होते हैं। तजावुज़ात और फुटपाथ को वो घेर लिया जाता है, कुर्सियाँ लगाई जाती हैं, टेबलें लगाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसी तरीके से सफाई के मसाइल, ठीक है, सफाई के मसाइल। और एक जो ख़ास इस टाइम पे जो कराची का अहम इशू है, वो नशा आवर अशिया के फ़रोख्त में भी ये कहीं ना कहीं वहाँ पे वो मुलव्विस नहीं होते जिनके होटल होते हैं, लेकिन वहाँ पे डीलिंग हो रही होती है बाकायदा, और वहाँ से सप्लाई चेन एक वहाँ से काम कर रही होती है। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हमारे ज़राए हमें बताते हैं, जो अभी कराची शहर में हमारी पुलिस के पास ऐसे बहुत सारे वाक़यात मौजूद हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये नौजवानों का वक्त ज़ाया करना, होटलों पे बैठना और अपने मकसद से हट जाना, चाहे वो पढ़ रहा हो या कारोबार कर रहा हो, ये जिस वे में भी वो अपने आप को आगे चल रहा होता है, मेरे हिसाब से वहाँ पे एक गैदरिंग बन जाती है जहाँ पे हमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मिल जाते हैं, जिसके बाद जो है वो अपने मकसद से भटक जाते हैं। देखने को तो सिर्फ वो चाय का ढाबा और वो होता है कि भाई चाय पी रहे हैं, लेकिन उस चाय के भी बड़े नुकसान होते हैं। लेकिन उससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है हमारी जनरेशन। अब उसके ऊपर थोड़ी सी तफसील से बात करते हैं, और इसमें हम आपको आने वाले अपने इस व्लॉग में उसकी कुछ क्लिप्स भी इसके आपके साथ शेयर करेंगे। जैसा कि इसमें सबसे बड़ा नुकसान, जैसे मैंने आपसे बात की, शोर शराबा, रात गए हंगामा आराई, वो बात पे एक दूसरे से जब गुफ्तगू हो रही होती है, उसी में शोर शराबा, गालम गलोच, जो इसमें एक मेन पॉइंट जो है वो ये है। और उसी पे चाय के होटलों में अक्सर रात गए खुले रहते हैं, देर रात गए खुले रहते हैं, अक्सर होटल तो 24 घंटे खुले रहते हैं, जिससे रिहायशी इलाकों में शोर और नींद में खलल पैदा होता है। जहाँ जबकि आपको पता है कि यहाँ पे कराची शहर में एक बहुत बड़ा मसला के इलेक्ट्रिक के मसाइल हैं, और साथ ही ये चाय के होटल हैं। उसके बाद जब शोर शराबा, नींद में खलल, तो आपकी सेहत और आपके और सारी ज़िंदगी पे बड़ा ये असरअंदाज होता है, जो कि इंतज़ामिया से मेरी गुजारिश है इसको बड़ा फिलफौर बड़ा गौर से देखें और इसके ऊपर थोड़ा सा देखें कि ये इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। मशहूर चाय के जो होटल होते हैं उसमें ग्राहकों का रश रहता है, जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक जाम और पार्किंग के बड़े मसाइल आते हैं। अब जब उसमें पार्किंग के बड़े मसाइल आते हैं, आपने देखा होगा कि आप एक इलाके में अगर वो एक होटल खुल गया है, कोई चाय लेने रुक गया, कोई गाड़ी वाला रुक गया, कोई बाइक वाला रुक गया, जहाँ जिसको मिली उसने वहीं पार्क करी और वो चला गया। अब पीछे से जो गुजरने वाले हैं, जिनको अपनी मंजिल पे आगे जाना है, वो तो बेचारे वहीं स्टक हो जाते हैं वो चाय के होटलों की वजह से। उसके बाद वहाँ पे रश लगा रहेगा, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाएगा। ये एक कराची का वैसे ही एक बहुत बड़ा मसला ट्रैफिक है, और इसकी वजह से और हमारे यहाँ जो है ट्रैफिक जाम हो जाता है। तीसरा बड़ा एक और मैं आपको मसला बताऊँ, कई होटल जो हैं सड़क किनारे कब्जा करके बनाए जाते हैं, बैठे होते हैं, जगह बना लेते हैं, जिससे राहगीरों को चलने में भी दुश्वारी पैदा होती है। जिसमें आपको पता है कराची शहर में हमारी फैमिलीज़ भी चल रही होती हैं फुटपाथों पे, और उस जगह उधर अक्सर कुर्सियाँ डली हुई होंगी, टेबलें डली हुई होंगी, यानी हमारे पास अब चलने की स्पेस भी नहीं रही है। तो अब ये एक पार्किंग के साथ साथ ये भी एक हमारे साथ एक बहुत बड़ा इशू है, सफाई का मसला। जो हमारा जो अलमिया है कराची का सफाई, उसके लिए एक सबसे बड़ा इस्तेमाल शुदा कप, प्लेट्स, खाने का फुजला अक्सर सड़क पर ये लोग फेंक देते हैं, जो कि तुगन और बीमारियों का सबब बनता है, जिससे बीमारियां पैदा होती हैं। और उसकी सफाई के लिए फिर माशाल्लाह आपको पता है कि कराची शहर में सफाई का आलम तो ऐसा है कि वो तो फिर आप कहते रहें तो फिर सफाई बड़ी मुश्किल हो जाती है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल ही नहीं होती है, लेकिन जब वो गंद पड़ा हुआ है, सब पड़ा हुआ है, उठाने आए तो ठीक है, नहीं तो अल्लाह खैर से अल्लाह, फिर बाद में देखेंगे कि क्या होगा, जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। और ऊपर आपको पता है रिहाइश है, बच्चे हैं, सब चीज़ें हैं, तो वो फिर गंद की वजह से और ज़्यादा
جب بیماریاں پھیلتی ہیں اس سے بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے انسانی جانوں پر. بہت جیسے میں نے ابھی اپنے ہی ویلاگ میں ایک بات کری تھی کہ ان ہوٹلوں کے ذریعے منشیات جو ہے وہ سپلائی چین کی صورت اختیار کرتی ہے. میں ہوٹل والے کا وہ نہیں کر رہا. اب ہوٹل والے کو تو نہیں پتا کہ اس کے پاس کتنے لوگ وہاں پہ آ کے بیٹھ رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق شہر کراچی میں کئی سارے ہوٹل ایسے ہیں جس میں پوائنٹس بنا دیے جاتے ہیں جہاں سے نشہ آور چیزیں خرید و فروخت ہوتی ہیں. ایک بندہ آتا ہے, دوسرے کو دیتا ہے, دوسرا لیتا ہے, آگے لے کے جاتا ہے, وہیں پہ پیمنٹیں ہوتی ہیں, چیزیں چلتی ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے جو معاملات ہیں شہر کراچی میں منشیات کے وہ بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. خدا را ہماری نسلوں کو بچائیں, شہر کی نسلوں کو بچائیں اور ادارے اس کے اوپر کام کریں اور چیک ان بیلنس کوئی ایک اس کے اوپر رکھیں کہ بھائی جو ہوٹلوں پہ لوگ بیٹھ رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں, کیا ہے. سی سی ٹی وی فوٹیجز تو ہم نے سیکیورٹی کے لیے لگا لی لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کون سے لوگ کیا ہیں. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کئی نوجوان کئی گھنٹے وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں اور اپنا قیمتی وقت وہاں پہ ضائع کر دیتے ہیں جو کہ تعلیم اور اپنے کام کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی طریقے سے سوشل مسائل جو ہیں وہ ان ہوٹلوں سے بہت زیادہ پیدا ہوتے جا رہے ہیں اور لڑائی جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں. جیسا کہ بعض اوقات ہوٹلوں پہ معمولی بات پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں. جھگڑے ہونے کے بعد وہ آپس میں بیٹھے گفتگو میں ہی کوئی ایسی غیر اخلاقی کوئی ایسی بات ہو گئی یا گالم گلوچ ٹائپ کی کوئی چیز ہو گئی جو میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر رہا تھا. اس میں یہاں ہاتھا پائی کے ساتھ ساتھ بعض جگہوں پہ تو ایسی فوٹیجز بھی آئی ہیں جس میں اسلحہ چل جاتا ہے. یا رات گئے ہوٹل کھلا ہوا ہے تو رات گئے ایک ہوٹل کی ایک لمٹ اور ایک ٹائم ہونا چاہیے. اب ایک رات گئے ہوٹل کھلا ہوا ہے وہاں پہ جو ہے ڈکیتی ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے جو کہ انسانی جانوں کے لیے, جب وہ ہوٹل کھلے گا ہی نہیں تو نہ ڈکیتی ہوگی نہ کچھ ہوگا اور نہ ہی وہاں پہ آپ کے شہر کے حالات خراب ہوں گے. ان تمام معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کراچی میں جو چائے کے ہوٹل جس اسپیڈ سے کھل رہے ہیں, خدا را تمام ڈیسیز کمشنر کراچی, میئر کراچی آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ان کو دیکھیں, بارہا اس پہ فل فور ایکشن لیتے ہوئے ان کو دیکھیں جس اسپیڈ سے کھل رہے ہیں کیا یہ ٹیکس پیئر ہیں, کیا یہ ہوٹل رجسٹرڈ کرنے کی کوئی پالیسی ہے ہمارے پاس, یا صرف کے ایم سی ڈی ایم سی کی کرسیاں اٹھائے گی کرسیاں چھوڑتی رہے گی. ایسا نہیں کریں. خدا را اس کو ایک چیک ان بیلنس لگائیں. ان ہوٹلوں کو ذرا دیکھیں کہ یہ ہوٹل جس طریقے سے کھل رہے ہیں یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں, تاکہ آنے والے وقتوں میں ہم اپنے بچوں کو بھی بچا سکیں. چائے کے ہوٹل کا کام جتنا اتنا ہی رکھیں اس کو, کہ چائے ہم ایک لمٹ میں وہاں سے لی, چلو ٹھیک ہے پی لی, لیکن یہ کہ جس طرح ہمارے یہاں یوتھ کا رش بڑھتا جا رہا ہے وہاں پہ عوام کا رش بڑھتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے بد امنی بھی بڑھتی جا رہی ہے, منشیات فروشی بڑھتی جا رہی ہے. خدا را اس کا کوئی چیک ان بیلنس اور اس کی لیے کوئی ترتیب لائے عمل اپنا طے کریں تاکہ کراچی کی عوام کو اس ذہنی اذیت سے تھوڑا سا سکون ملے. آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے تشکر ڈیجیٹل کو فالو کر لیجیے.